جب تم اپنے نیند قربان کر کے تہجد کے لیے اٹھتے ہو تو اللہ تم سے پہلے ہی اس نماز کی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میرے وہ بندے جو اپنی آرام گاہ کو چھوڑ کر مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اسے رد نہیں کرے گا۔ جانتے ہو تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ ہر زخم کا علاج موجود ہے، بس تمہیں کامل یقین رکھنا ہے۔ پھر وہ زخم بھی بھر جاتا ہے جس کا بھرنا تمہیں ناممکن سا لگتا ہے، وہ قصے مکمل ہو جاتے ہیں جسے دنیا ناممکن سمجھ کر مایوس و گمراہ ہو کر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے ناممکن جیسا کوئی لفظ نہیں، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو ہر چیز پر اپنا واحد اختیار رکھتا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے اپنی التجا اور اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، انسان کو اس کی منچاہی چیز سے نواز دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے اپنی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد باقی سارے معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔